کو خبر ہونے تک جی ندیم افضل گوندل صاحب جی. تھینک یو جناب اسپیکر. میں انتہائی مشکور ہوں. وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں نے سپیچ کرنی ہے، لیکن تھوڑی سی تیاری کی ہوئی ہے تو آپ کے گوش گزار کروں گا. یہ بجٹ یقیناً ایک ایسا بجٹ ہے جس کی خود اپوزیشن نے تعریف کی ہے. ہمیں تو تعریف کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ میرے خیال میں مجھے تو ابھی تک کوئی ہمارا اپوزیشن کا کولیگ، میری خواہش تھی کہ کوئی تنقید کرتے، کوئی فگر کے اوپر، کوئی تنخواہیں بڑھانے کے اوپر، کوئی ٹیکس ریفارمز کے اوپر، کوئی زراعت کا ٹیکس کے اوپر، ان چیزوں پہ ہماری خواہش تھی کہ اپوزیشن کی طرف سے کچھ چیزیں آتی. لیکن جناب اسپیکر انتہائی افسوس کے ساتھ اب شاید ہمیں ہی اپوزیشن بننا پڑ گیا ہے. لیکن میں ضرور، کیونکہ میں ایم این اے بننے سے پہلے میں ایک چھوٹا کاشتکار ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں کاشتکار ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس ہاؤس میں، بلکہ اس ہاؤس کے ذریعہ میڈیا میں، اور ایک سو کال ٹیکنوکریٹس اور جو ٹائٹینک گروپ ہے، اشرافیہ، جنہوں نے اس ملک کو کھایا ہے، وہ آج کل صرف زراعت کے اوپر، زراعت کو سمجھتے ہیں کہ زراعت ٹیکس نہیں دیتی. جناب اسپیکر، میں اپوزیشن سے گزارش کروں گا کہ خدا را بجٹ آیا ہے. ہر بجٹ میں نے تو یہ بات کی ہے کہ بجٹ، رانا تنویر صاحب ہمارے بزرگ ہیں اور یقین جانیے بڑے ایماندار آدمی ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں. ان کی جو پنجاب میں حالت ہے ذاتی طور پر وہ بھی میں جانتا ہوں. تو میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ میری خواہش ہے، میں پہلے سائن کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے 85 سے لے کر آج تک قرضے معاف کروائے ہیں، پلیز میڈم پلیز، جن لوگوں نے 85 سے لے کے آج تک قرضے معاف کروائے ہیں، خدا را ان کی لسٹ اس ہاؤس میں پیش کی جائے اور ہاؤس اس کے اوپر فیصلہ کرے کہ وہ قرضے معاف کیے جائیں. یہ ہے ہمارا رول. جن لوگوں نے آئین کو توڑا ہے، جس طرح یہ کہتے ہیں آرٹیکل 6، یا آئین توڑنے میں مدد دی ہے یا کسی طرف سے ہوا ہے، ان پر آرٹیکل 6 کا نفاذ، یہ ہے ہمارا رول. اس کے اوپر ضرور ہمیں کرنا چاہیے. اور جن لوگوں نے کرپشن کی ہے، کرپشن خواہ کسی حوالے سے بھی ہو، ان کے اوپر ضرور ایکشن کرنا چاہیے. جناب اسپیکر، میں پنجاب سے ایم این اے ہوں. میں آج اپنے حلقے کا رونا رہوں گا. کوئی 100 کے قریب میرے حلقے میں سکول ہے، جن میں سے 35 سکول بند پڑے ہیں. جناب اسپیکر، اسلام آباد سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ میرا سکول ہے. میرا زرعی علاقہ ہے، یہی میرا قصور ہے. اگر میں لبرٹی مارکیٹ کا نمائندہ ہوتا، اگر میں گلبرگ کا ہوتا، اگر میں ڈیفنس کا ہوتا، تو شاید میرے حلقے کے سکول بھی بند نہ ہوتے. اور یہ مجھے آپ سے، یہ میرا آپ کی گڈ گورننس سے سوال ہے جناب اسپیکر، آپ کی وساطت سے. جو بھی گڈ گورننس کا دعوے دار ہے، NA64 میرا حلقہ ہے. میرے حلقے میں 15-16 BHU ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ. میں چیلنج کرتا ہوں، اگر سوائے 2 کے 1 BHU بھی چلتا ہو تو میں گنہگار. یہ میرا حلقہ 2 گھنٹے کی ڈرائیو پہ پڑا ہے. یہ گڈ گورننس ہے جناب اسپیکر پنجاب میں میرے حلقے میں. میں اپنے حلقے کی بات کروں گا، میں نے ٹھیکہ نہیں ملک کا اٹھایا، میں اپنے حلقے کی آج بات کروں گا. جناب اسپیکر، میرے حلقے میں بلوال سٹی ہے، ایک پھلروان سٹی ہے، ایک جوہریاں سٹی ہے. خدا کی قسم سارا شہر گندا پانی پی رہا ہے. پرانے پروجیکٹ جو چوری پرویز لائی نے شروع کروائے تھے، وہ پروجیکٹ بغیر پیمنٹوں کے بند پڑے ہیں. جناب مجھے وہ انصاف چاہیے، مجھے وہ پبلک ہیلتھ کے پروگرام چاہیے، مجھے واٹر سپلائی چاہیے. میرے حلقے کے میرا امتحان ہے، مجھے پنجاب میں ایک ہاسپٹل بتا دیں جدھر میرے حلقے کا غریب عوام، جس کو ہیپاٹائٹس ہے، جو گردے کا مریض ہے، جو کینسر کا مریض ہے، میں پنجاب کے کس ہاسپٹل میں اس کو لے کے جاؤں، اس کا علاج ہو جائے. مجھے ایک ہاسپٹل کا نام بتا دیں. میں جناب اسپیکر، کیونکہ میں پنجاب کا ایم این اے ہوں، ادھر فرنٹیئر کا رونا رویا جاتا ہے، ادھر بلوچستان کا رونا رویا جاتا ہے. یقین جانیے اگر یہی حالت رہی تو ہم بھی خوددار بن جائیں گے، ہم بھی بلوچستان بن جائیں گے.
ہمارا حال بھی فرنٹیئر جیسا ہو جائے گا جو اس وقت ہمارے علاقوں میں ہو رہا ہے. میرے حلقے میں 60-70 مدرسے ہیں, 60-70 مدرسے ہیں. ہر سال ان 60-70 مدرسوں میں سے سینکڑوں کی تعداد میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے ذریعے ہر سال اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں, اور وہ سارے ان میں اچھے مدرسے بھی ہیں, اچھے علماء کے مدرسے بھی ہیں, بریلوی حضرات کے بھی ہیں, اہل سنت والجماعت کے بھی ہیں, اہل تشیع کے بھی ہیں. ان کی تو کوئی سمجھ آتی ہے, کوئی کمپیوٹر پڑھا رہا ہے, کوئی ساتھ تعلیم. لیکن کچھ مدرسے ایسے ہیں جن کا نہ وہ رجسٹرڈ ہے, نہ ان کو پتا ہے, اور وہ حکمرانوں کی آشیرواد, خواہ وہ اس طرف کے حکمران ہو خواہ اس طرف کے حکمران ہو. میرا سوال ہے کہ وہ بچے جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں ہر سال, وہ کدھر جائیں گے؟ وہ خود خوش بمبار نہیں بنیں گے تو کدھر جائیں گے؟ مجھے اس بجٹ میں خواہ پنجاب کے بجٹ سے لے دیں خواہ مرکز کے بجٹ سے لے دیں, مجھے وہ چیز چاہیے. جناب اسپیکر, میں دوستوں سے کہوں گا کہ میری 35 ایکڑ زمین ہے, 35 ایکڑ زمین ہے میری, جو میں نے الیکشن کمیشن میں بھی دی ہوئی ہے. میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں. رانا صاحب مجھے لبرٹی مارکیٹ کا اینم سٹور مجھے لے دیں, میری وہ زمین آپ لے لیں. میں پوچھنا چاہوں گا, ہم کاشتکاروں کو آپ نے دیا کیا ہے؟ میاں شہباز شریف صاحب نے جب پچھلی دفعہ وزیر اعلیٰ بنے تو زرعی ٹیکس پنجاب میں لگایا تھا. یہ اعزاز ان کو حاصل ہے کہ زمینداروں پہ ٹیکس میاں صاحب نے لگایا تھا, اور نون لیگ کا حق بنتا ہے زمینداروں پہ ٹیکس لگانا, کیونکہ زمینداروں نے ان کو ووٹ نہیں دیے, دکانداروں نے دیے. وہ دکانداروں کا دفاع کرتے ہیں, خواہ ویٹ ٹیکس میں ہو. آپ یقین جانیے جب بھی ان کا دل ہوتا ہے شٹر ڈاؤن ہڑتال ہو جاتی ہے, جس دور میں بھی, کیونکہ وہ ان کے ووٹر ہیں. میں مانتا ہوں کوئی کہے نا کہ دکاندار سوائے نون لیگ کے کسی کو ووٹ دیں, وہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن میری گزارش ہے, میں ایک اچھی سی کمیٹی ہاؤس کی بنا دیں جو لبرٹی مارکیٹ کا سروے کر کے بتا دے کہ لبرٹی مارکیٹ کتنا انکم ٹیکس دیتی ہے. لبرٹی مارکیٹ کا انکم ٹیکس لے آئیں اور لبرٹی لاہور کے فنڈ لے آئیں. جناب ہم لاہور میں پڑھے ہیں, لاہور میں ہم جوان ہوئے ہیں, لاہور ہمارا شہر ہے, لیکن ہم نے ووٹ تو اپنے حلقوں سے لینے ہیں. ہمیں صرف لاہور کا قیدی نہ بنا دے. جو آج لوگ صوبوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, جو پنجاب کو گالی دیتے ہیں بلوچستان والے, وہ ٹھیک دیتے ہیں, کیونکہ جنرل پنجاب کا, جج پنجاب کا, بیوروکریٹ پنجاب کا, ایک بیوروکریٹ ادھر رہتا ہے تو ایک جی او آر میں اس کی کوٹھی ہے. ایک جج لاہور میں ادھر رہتا ہے تو وہ ڈومیسائل ہے اس کا بلوچستان کا, لیکن ہے وہ بھی پنجاب کا. ڈومیسائل ہے سندھ کا, جج ہے وہ بھی پنجاب کا. جنرل جدھر کا بھی ہے وہ سب پنجاب کے, میجارٹی پنجاب کے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ دوست کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کہ جناب انگریزی میں تقریر کیوں کی, اردو میں تقریر کیوں. بھائی آپ کے کرنے والی بات ہے, آپ فیصلہ کرو کہ جرنیل جب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوتا ہے وہ 5 پلاٹ کیوں لیتا ہے, اس کے اوپر فیصلہ کرو, اس کے اوپر تجویز دو. کہو ہم واک آؤٹ کرتے ہیں جب تک جرنیل صرف 1 پلاٹ لیں گے. اگر سیکشن آفیسر کو ایک گھر بھی نہیں ملتا, ڈپٹی سیکرٹری کو ایک گھر نہیں ملتا, تو ایک جرنل کیوں 5 پلاٹ لے کے ریٹائر ہوتا ہے؟ اس کے اوپر رانا صاحب, اس کے اوپر آپ کو چاہیے واک آؤٹ کریں, اپوزیشن کریں. میں حیران ہوتا ہوں آپ کس کے اوپر اپوزیشن کرتے ہیں. اپوزیشن کا کردار واقعی فرینڈلی ہے. میں یہ ضرور کہوں گا ہماری اپوزیشن واقعی فرینڈلی ہے. دوروں پہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ غیر ملکی دورے کیوں ہیں, اور میں نے جس غیر ملکی دورے میں دیکھا اپوزیشن کا نمائندہ بھی ہوتا ہے. میں حیران ہوں. بھائی آپ جاؤ ایئرپورٹ کے اوپر, آپ کہو ہم ایئرپورٹ سے سامان اٹھا کے مارو باہر, کہو ہم نہیں جائیں گے غیر ملکی دوروں پہ, ہم غیر ملکی دوروں کا بائیکاٹ کرتے ہیں, پھر میں کہوں آپ جینوئن اپوزیشن ہے. جب آپ کہو کہ بھائی ہم آرمی کے پلاٹ کے خلاف ہیں, پلیز آپ کہو ہم آرمی کے پلاٹ سے خلاف ہیں, 5 پلاٹ جنرل کیوں لیتا ہے, بیوروکریٹ کیوں 2 پلاٹ لیتا ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے سپریم کورٹ آڈٹ کیوں نہیں پیش کرتی. آپ واک آؤٹ کرو, میں آپ کے ساتھ ہوں, پھر میں مانوں آپ ہیں اپوزیشن. پتہ نہیں آپ اپوزیشن ہے یا ہم اپوزیشن ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آتا. میں سمجھتا ہوں ہم اپوزیشن ہے, آپ حزب اقتدار ہیں. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ خود کچھ دھماکہ ہوتا ہے تو پیپل پارٹی کے جلسے میں, ہمارے تو خود کچھ بھی آپ کو حزب اقتدار سمجھتے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آئی. آپ بیوروکریٹس کے پاس جائیں, میں سوئی گیس کے پاس جاتا ہوں تو فنڈز پتہ لگتا ہے فلاں ایم این اے, عزت مآب ایم این اے, اس کے حلقے میں 100 کلومیٹر پائپ جا رہا ہے. جب میں قسم سے اٹھاتا ہوں تو وہ نون لیگ کا ایم این اے ہوتا ہے, میرے حلقے میں 10 کلومیٹر جاتا ہے. پھر میں کہ پوچھتا ہوں, جب میں پی ایس پی ایم کے پاس جاتا ہوں
تو پلاٹ ہوتا ہے. مجھے سمجھ آتی ہے پی ایس پی ایم کے پاس 100 فائلیں پڑی ہیں, 10 فائلیں پیپلز پارٹی, ہمیں وزیر اعظم نے بہت فنڈ دیے ہیں, ہمارے بہت کام ہوتے ہیں, لیکن ان کو اکاموڈیٹ ہماری ریکنسیلیشن کی پالیسی یہ منحوس لفظ پتہ نہیں کدھر سے آ گیا ہے ریکنسیلیشن. جناب اسپیکر کام ان کے ہو رہے ہیں. میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ خدا را اس اسمبلی کی ٹریجری بینچز پہ ادھر ٹریجری لکھ دے, ادھر اپوزیشن لکھ دے, اس لحاظ سے کہ یہ جینوئن اپوزیشن کرتے ہی نہیں ہے, جو ان کے کرنے والی بات ہے. خدا را آپ اپوزیشن کریں, اپوزیشن میڈیا کی گیلری ادھر جب کوئی اچھے صحافی بیٹھ کے آ کے اوپر تقریر کر کے کہا ہم نے یہ کر دیا, ٹھیک ہے, اشارہ ہو گیا, یہ اپوزیشن نہیں ہوتی. میں آپ کی اپوزیشن مانوں گا جب آپ جرنیلوں کا احتساب کریں گے, جب آپ واک آؤٹ کریں گے اس اسمبلی کے, جب تک مشرف کا احتساب نہیں ہوتا آپ کہیں ہم نے بجٹ میں نہیں آنا. ایک منٹ, آپ کہیں کہ امریکہ کا بائیکاٹ کرو, ایران کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, ایران کے ساتھ, چائنا کے ساتھ, اس بلاک کے ساتھ تعلقات کرو, آپ فارن پالیسی دیں. آپ کہیں جی ہم نے ویسٹرن بلاک کے ساتھ اختلاف کرنا ہے, یہ چائنا, یہ ایران, یہ سعودی عربیہ, اس کے ساتھ اتحاد کرو. اگر یہ فارن پالیسی بناؤ گے گورنمنٹ صاحب تو ہم آپ کا بجٹ پاس ہونے دیں گے, ورنہ ہم واک آؤٹ کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ واک آؤٹ کروں گا, پھر میں مانوں گا اپوزیشن ہے. میں پتہ نہیں رونا رونا ہے منجی کا, رونا رونا ہے کنک کا. آپ حیران ہیں, بلوچستان میں مسنگ پرسن ہے, بلوچستان میں جناب پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں لہراتا. آپ کہیں آرمی والوں کو بلائیں, آپ کہیں بلاؤ ادھر آرمی چیف کو بلاؤ, میڈیا کو بلاؤ, بریفنگ دے ہمیں, بلاؤ جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے جن کی بریفنگ دے. آپ اپوزیشن ہے, آپ کا حق بنتا ہے, ہمارا آپ کا عزم اقتدار ہے, ہم نے تو کام لینے ہوتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں, لیکن خدا را آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں. میری آج کی تقریر صرف یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو آپ الیکشن نہیں لڑنے دیتے, ان کو آپ نے قیدی بنا دیا ہے. جو جینوئن لیڈر ہیں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ خدا را میاں صاحب کو اس اسمبلی میں آنے دیں, خدا را اس اسمبلی میں آنے دیں. اور میں جناب اسپیکر آج قرارداد بھی اس کے اوپر پیش کروں گا. اور خدا را جب آپ فوج کا احتساب کریں گے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چھپ کے ملاقاتیں بھی کریں, آپ آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کا دورے بھی کریں, آپ سینئر صحافیوں کو رات کے اندھیرے میں بریفنگ دیں اور لیں. آپ پھر یہ نہیں ہو سکتا, پھر اپوزیشن نہیں ہو سکتی. پھر میڈیا صحیح کہتا ہے آپ فرینڈلی اپوزیشن ہے, ہم فرینڈلی اقتدار ہے, یہ وہ ٹھیک کہتا ہے میڈیا. جناب اسپیکر, کیونکہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے صحیح سمت میں گورنمنٹ کو ڈائریکشن دینی, اور فارن پالیسی کے اوپر, مہنگائی کے اوپر, لا اینڈ آرڈر کے اوپر, احتساب کے اوپر, لیکن کوئی نہیں کرے گا. اس دن قرضوں کی معافی, جناب اسپیکر آپ بیٹھے تھے, میں نے بات کی تھی جب خواجہ آصف صاحب بھی بیٹھے تھے, قرضوں کی معافی پہ کیوں نہیں یہ قرارداد لاتے؟ ان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ کریں جناب اسپیکر. پلاٹس, میں کہتا ہوں ہر شہری کا حق ہے ایک گھر, جب گورنمنٹ ملازم ریٹائر ہوتا ہے تو اس کا گھر ہے, اس کا حق ہے اس کو ایک مکان دے. لیکن ڈی ایچ اے ہاؤسنگ سوسائٹی ہو, آرمی کے پلاٹس ہوں, ججز کے پلاٹس ہوں, ان کے اوپر آپ خاموش, اور چھوٹے چھوٹے ملازموں کے اوپر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میں آخر میں ایک شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. شکریہ جی. پرنس محی الدین صاحب جی.